لیکن ہماری حکمران اور ہماری حکمران فوج جو ہے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش نہیں بننا چاہتا، مشرقی پاکستان رہنا چاہتا ہے۔ اس کا جمہوری آئینی اور انتخابی حق تھا، آئین تو نہیں تھا اس وقت، لیکن معروف معنوں میں اس کا جمہوری آئینی اور انتخابی حق تھا کہ اس کو اقتدار ملے۔ بغیر کام لیے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جن لوگوں نے کہا تھا کہ ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، ہم سے آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹھنڈ کیا جائے، کس نے کہا تھا کہ ٹانگیں توڑ دی جائیں گی؟ کس نے کہا تھا کہ ادھر ہم اور ادھر تو؟ کس نے کہا تھا کہ دو میجورٹی پارٹیز، دو اکثریت جماعتوں کو مرتبہ کس نے پیش کیا؟ کس نے کہا تھا فوجی آپریشن کے بعد کہ خدا کا شکر ہے کہ پاکستان بچ گیا؟ اس لیے شیشے کے گھر میں بیٹھ کر اگر سمجھداری کی جائے گی تو اس سے ایسی کانفرنسیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اگر شیشے کے گھر میں بیٹھ کر اپنی کہانی بھول کر کوئی اور کہانی دہرائی جائے گی تو اس سے حالات گزرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جن لوگوں نے آزادی کی بات کی ہے انہوں نے سلیقے سے بات کی اور اپنی کسی کمزوری کو آشکار نہیں ہونے دیا کہ کوئی کہے کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ ویسے تو میں اپنے بھائی اور دوست پرانے دوست یوسف مستی خانی سے بات کروں گا۔ دیکھیے جس موضوع پر انہوں نے اظہار خیال کیا، اگر وہ درست سمجھتے ہیں کہ یہیں پر اظہار خیال ہونا چاہیے تو درست مان لیتا ہوں، میں جس کا صدر ہوں میں کہوں گا آپ ٹھیک ہے، لیکن انہیں خود یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جس موضوع پر وہ بات کر رہے ہیں، جس تاریخ اور تاریخ کی تعبیر سے وہ حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ایسی کانفرنس انہیں خود کنوین کرنی چاہیے اور ہمیں اس میں بلانا چاہیے تاکہ ہمیں تاریخ پڑھائیں اور تاریخ سمجھائیں اور ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ہم ایسے بے گزرے لوگ نہیں ہیں کہ نہ سمجھ سکیں، لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کانفرنس کا ایجنڈا کیا ہے۔ اس کانفرنس کی اگر یہ خبر چھپ جائے کہ یہ ناکام ہو گئی، کس کا نقصان ہے اور کس کا فائدہ ہے؟ اس کانفرنس میں اگر پرجوش تقریریں ادھر ادھر دو چار ہو جائیں اور اگر کوئی میڈیا یہ کہہ دے کہ کانفرنس بالکل ناکام ہو گئی، متضاد باتیں ایک دوسرے کے، تو ایسی کانفرنس کا ناکام ہونا تو میرا اور آپ کا ناکام ہونا ہے۔ اور جو پہلے سے ہماری ناکامی پر تلے ہوئے ہیں اور سازشوں کے اندر اس کے جال بن رہے ہیں، ان کی کامیابی پر آ رہا ہے، جنہوں نے ہمارے بچوں کو اغوا کیا ہے، ہماری بچیوں کو، بیٹیوں کو اغوا کیا ہے، جس کے عوض انہوں نے ڈالر وصول کیے ہیں، یہ کانفرنس ایک قدم بھی اس طرف نہیں بڑھ سکتی کہ ان کی کامیابی کا ڈر ہو رہا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بہت احتیاط سے بات کرنی ہوگی کہ ہم اس کانفرنس کو 100% کامیاب بنائیں۔ باقی میرے دل میں بھی کچھ باتیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں الگ سے کوئی کانفرنس، اس کے لیے پھر میں ان لوگوں کو بلاؤں اور یہ سوچوں کہ پریس اور میڈیا کو بلاؤں یا نہ بلاؤں۔ اس لیے ہمارے دوست ہیں، بزرگ ہیں، اور وہ اکیلے نہیں ہیں اور بھی لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت-e-اسلامی نے یہ کانفرنس بلائی ہے، اب اس طرح کی اور کئی کانفرنس ہونی چاہیے اور مختلف ایجنڈوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میں حافظ صاحب کی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ خود جماعت-e-اسلامی کو ایک بڑی کانفرنس بلوچستان میں بلانی چاہیے، بات کمیٹی میں بلائی جائے یا کہیں اور بلائی جائے، اچھے ہوم ورک کے ساتھ۔ اور ہوم ورک کا مطلب یہ کہ آپ سے مشورے کے بعد اس کے ایجنڈے پر مشورہ ہو، اس کی تفصیلات جزیات پر۔ میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ قومی اتفاق رائے اور قومی ایجنڈا مسئلے کا حل ہے۔ بلوچستان کے مسائل بلوچستان کے مسائل نہیں ہیں، بلوچستان کے مسائل قومی مسائل، پوری قوم کو اس پر کنسرن ہونا چاہیے، تشویش ہونی چاہیے۔ ہم نے قومی جرگہ کیا ہے صوبہ سرحد کے حوالے سے، فوجی آپریشن کے حوالے سے، یہ جرگہ پشاور میں کیا ہے، یہ جرگہ جوب میں کیا ہے، یہ جرگہ لاہور میں کیا ہے، ابھی جرگہ انشاءاللہ اسلام آباد میں ہوگا اور پھر ہم سندھ کی طرف بھی آئیں گے یہ جرگہ یہاں، تاکہ وہاں کا جو ایشو ہے وہ لائم لائٹ میں آئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بعض حوالوں سے بڑا باخبر آدمی سمجھتا رہا ہوں، لیکن ان جرگوں میں شرکت کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ بے خبری بھی کوئی بے خبری ہے، یہ دور تک پھیلی ہوئی وسعت ہے جس کی دور تک نہ ہے۔ جب ہر جگہ کے لوگوں نے آ کے بتایا کہ فوجی آپریشن کس چڑیا کا اور کس شہر کا نام ہے، تو میں تو اس سے پہلے سینکڑوں تقریریں کر چکا تھا فوجی آپریشن کے خلاف، لیکن مجھے پتا چلا کہ میری معلومات بہت کم،
مختلف قبائل کے لوگوں نے آ کر جو مظالم کی داستان سنائی، اس کو ان ہیومن کہنا بھی بیماری ہو جاتا ہے۔ ان ہیومن کے مطلب میں بھی کچھ ہیومن شاید ہوتا ہے، ہوتا ہوگا نا، اس کے اوپر پرپورشن شاید ان کا زیادہ ہو جاتا ہے، ہیومن کا کم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو مظالم، آپ کو یاد دلاؤں کہ ایک ہی مرتبہ موقع ملا ہے ہیومن رائٹس کی تنظیموں کو مار جانے، اور انہوں نے آ کر یہ رپورٹ دی تھی کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی، ماورائے عدالت قتل ہو رہا ہے۔ لیکن ماورائے عدالت قتل سے بھی ذہن میں ایک نقشہ ابھرتا ہے کہ کن لوگوں کا قتل جو ہونا تو چاہیے، صرف یہ کہ ماورائے عدالت ہے، غلط ہے۔ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بچوں پر بھی غصہ آتا ہے فوج، بچیوں اور بیٹیوں پر بھی غصہ آتا ہے فوج اور ان کی بندوق کو اور گولیوں کو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ قومی مسائل ہیں۔ اگر سرحد کا مسئلہ صرف سرحد کا ہے، اگر بلوچستان کا مسئلہ صرف بلوچستان کا ہے، اور اگر ایم کیو کا مسئلہ صرف صوبہ سندھ یا سندھ کے شہروں کا ہے، تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ ایم کیو کی بات بھی کریں گے، آپ کو تمام لوگوں کی جو گمشدہ لوگ ہیں، پورے ملک سے گمشدہ لوگ ہیں اور بلوچستان سے گمشدہ ہیں، بلوچستان کے لوگوں نے جہاں تک میری ریڈنگ ہے اس معاملے میں زیادہ اچھے ہوم ورک سے کہا، یعنی آمنہ جنجوہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، کچھ اور لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے، لیکن ان کا ہوم ورک میرے نزدیک اس سے زیادہ ہونا چاہیے، جبکہ آپ نے زیادہ اچھے ہوم ورک کے ساتھ کیا اور بالکل آئینہ سامنے لا کر رکھ دیا کہ اگر یہ صرف میرے بیٹے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو پھانسی دیں، ان کو ملک بدل کر دیں، یہ بڑے دشمن لوگ، لیکن اگر یہ قوم کے بیٹے ہیں تو قوم سے تو پوچھ لو، قوم کو تو اعتماد نہیں ہو۔ اگر یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر یہ قوم کی مائیں ہیں جو اس وقت دکھی ہیں، آپ نے صرف جذباتی سطح پر مسئلے کو نہیں حل۔ میں نے بہت کلوز جو آبزرو کیا ہے، تمام رپورٹیں دیکھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے زیادہ اچھے ہوم ورک کے ساتھ، زیادہ تیاری کے ساتھ، اس لیے ایشو یہی ہے کہ قومی ایجنڈا قومی اتفاق کرنا۔ اگر لوگ کہیں ان کے کراچی کا مسئلہ ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کے مسلط رہے گی، اور یہ جو اس طرح کی کانفرنسیں ہیں، تمام جماعتیں اس نوعیت کے اجتماع اگر کریں تو ایشو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے اس بات پر خوشی ہے، میرے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ پیکج کے حوالے سے کوئی ترمیم، کوئی تنصیب، کوئی کمی، کوئی بیشی ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے جب آپ نے مسترد کر دیا ہے، میں نے تو کئی دن تک اس پیکج پر پریس والے، میڈیا والے بات کرتے رہے، بات کرتا رہا، پڑھا نہیں تھا میں نے پیکج، لیکن آپ کے ریئیکشن کو دیکھ کر بلوچوں کا جو رد عمل تھا، جو اس پر گفتگو تھی، چاہے وہ ٹی وی کی ٹاکس میں ہو یا ویسے ہو، میرے لیے وہ کافی تھا کہ جن کے لیے آپ نے پیکج دیا ہے، اگر وہ اس کو مسترد کرتے ہیں تو ہما شما میری کیا حیثیت ہے کہ میں اس کو تسلیم کر دوں گا۔ سب سے بڑی گارنٹی اور ضمانت یہ ہے کہ جس کے لیے دیے ہیں وہ کہے کہ بالکل ٹھیک ہے، پھر مجھے کوئی غلطی کوتاہی اس کو نظر آئی تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو تسلیم کرنا ہے، لیکن میں پریس پبلک کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اس لیے اچھا ہے کہ آپ نے اصلاح یہاں پر کر دی ہے اور انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اس لیے میں پھر دہراتا ہوں اس بات کو کہ اس فوجی آپریشن کو جو بلوچستان میں جاری ہے، جو صوبہ سرحد میں جاری ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب پہلے اے پی سی کی بات کیا کرتے تھے کہ بلوچستان پر ہم ایک اے پی سی کریں گے، بار بار کی بات کہتے ہیں، پھر وہ پیکیج کا پڑھانا پڑنے لگے۔ میں نے اے پی سی کے حوالے سے بھی بار بار یہ بات کہی کہ اے پی سی بہت اچھی ہے، ضرور ہونی چاہیے، لیکن کم از کم 3-4 مطالبات ایسے ہیں کہ جو اے پی سی سے پہلے منظور کیے جا سکتے، اس کے نتیجے میں گڈ ول پیدا ہوگی، ایک ساکھ جو مجروح ہو چکی ہے، اعتماد جو بحران کا شکار ہو چکا ہے، وہ اعتماد دوبارہ بحال ہوگا۔ اور اس پہ پہلی بات یہی ہمیشہ میں نے طرز کی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو کا بھی وہی خلاصہ نکالا جا سکتا ہے، جب تک اکبر بگٹی کی ایف آئی آر پرویز مشرف کے خلاف درج نہیں ہے، بلوچوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں کیا۔ اکبر بگٹی سے تو بہت کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف علیحدہ چیز ہے، اور کسی کا اس طرح بےایمانہ قتل اور اس پر خاموش رہنا کہ میرا اختلاف ہے، اس لیے مجھے خوشی ہے کہ اس پر کنسنسس پایا جاتا ہے کہ اکبر بگٹی کی ایف آئی آر اس شخص کے خلاف درج ہونی چاہیے جس نے اسلام آباد میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ایک چیز آ کر تمہیں ہٹ کرے گی اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور واقعی ایک چیز نے آ کر اس کو ہٹ کیا اور اس غریب کو نہیں پتہ چلا۔ تو یہ فوج کی فتح ہے کہ ملٹری آپریشن آگے بڑھتا ہے۔ اس کی پہلا مطالبہ یہ ہے جس کو منظور کیا جا سکتا ہے، ہر اے پی سی
اور ہر پیکے سے کریں. اسی طرح جو تربت کے 3 شہدا، ویسے بھی مقتول کے ورثہ کو یہ حاصل ہے کہ وہ FIR میں جس کا نام چاہیں درج کرائیں، وہ بتائیں گے کہ قاتل کون. اگر آپ عدالت میں ثابت کر دیں کہ غلط ہے. اگر مقتول کے ورثہ نام لیتے ہیں ایجنسیوں اور بتاتے ہیں اس کنڈکٹ کو، اس رویے کو، کہ کیسے ان کو اٹھا کر لے جایا گیا اور کس طرح گولی بند لاش کو ان کو تبدیل کر دیا گیا، جب تک اس تربت کے ان 3 شہدا کے FIR ان ایجنسیوں کے خلاف درج نہیں ہوگی، غصہ نہیں ٹھنڈا ہو سکتا.